بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے پیارے سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے پروگرام لمحات رمضان میں کرنے کے دو کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اگر تم رکھو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ روزہ اور تقوی باہم جوڑ کیا ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں اور گناہ سے بچ جائیں، یہ ہے تقوی۔ اب روزہ اور تقوی کا باہم جوڑ کیا ہے؟ دیکھیے، روزے دار کے سامنے اس کو چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو، کتنی ہی شدید پیاس لگی ہو، کھانا رکھا ہوا ہو، پانی رکھا ہوا ہو، کبھی بھی نہیں پیے گا۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی بندے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جب جائز چیزیں کھانے کی، پینے کی، برتنے کی ہم اس سے چھڑوا رہے ہیں، شدید پیاس اور شدید بھوک کے باوجود یہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، تو ہم اس کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت پیدا کروائیں کہ یہ ناجائز اور حرام چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کو کرنے سے بھی بچ جائے۔ یہ روزہ اور تقوی کا باہم جوڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی حلال پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، جائز کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، مگر حرام بد نظری کرنا نہیں چھوڑتا، ناجائز جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے نہیں بچتا، تو حدیث میں ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں وہ صرف بھوکے ہوتے ہیں، روزے دار نہیں ہوتے۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سارے تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ صرف رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ کیوں؟ انہوں نے حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور جو حرام تھی وہ نہیں چھوڑی، تو ان کو تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ ان کا روزہ کیسے روزہ کہلائے گا؟ اب کرنے کے دو کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ ہر قسم کے وہ گناہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے ہم بچیں۔ جب ہم نے حلال چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑیں؟ اور جب ہم حلال کو بھی چھوڑیں گے اور اس کے ذریعے اپنے اندر ایک پاور پیدا کر کے حرام سے ہی بچیں گے، اب روزہ روزہ ہوگا، اب تقوی بھی حاصل ہوگا اور اب روزے کی روح ہمیں حاصل ہوگی۔ کرنے کا دوسرا کام یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے، ماحول ایسا ہے، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، زبان کو پناہ نہیں ملتی، کان ہمارے ہر وقت برائی میں استعمال ہوتے ہیں، کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، کیسے بچیں؟ تو اس کا جواب بھی روزے کے اندر ہے کہ جب آپ کو شدید پیاس لگی، آپ کے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لایا گیا، آپ نے کیسے اس کو نہیں پیا؟ کیسے بچ گئے؟ ایسے بچ گئے کہ آپ نے ہمت کی، آپ نے اپنی ہمت کو استعمال کیا، اپنی خواہش کو دبایا اور پانی نہیں پیا، ہمت کو استعمال کیا اور خواہش کو کچلا اور کھانا نہیں کھایا۔ بالکل اسی طریقے پر جب بھی گناہ آئے آپ اپنی خواہش کو کچلیں، خواہش کو دبائیں اور اپنی ہمت کو آپ استعمال میں لائیں، آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کا، ایک ہی طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا، اپنی ہمت کو استعمال کریں اور اپنی خواہشات کو دبائیں۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جس سے مدد مل سکتی ہے گناہوں کے بچنے میں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو کریں تاکہ گناہوں سے ہم بچیں اور ہمیں روزے کی جو روح ہے یعنی تقوی وہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔